اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 24ویں پارے سے آج ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ زمر کا مطالعہ چل رہا تھا جو کہ مکی سورت ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، وہی رسالت کا جو باب ہے، رسالت کا جو چیپٹر ہے، اس کے حوالے سے بات چل رہی ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا اور سچ کو جھٹلا دیا جبکہ وہ سچ اس کے پاس آ گیا۔ یعنی دو ہی قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہیں، وہ بھی ظالم ہے کہ نبی نہیں ہے، کہتا ہے میں نبی ہوں، اور ایک وہ ہے جو سچے نبی کو جھٹلا دے، وہ بھی برابر درجے کا ظالم ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم مستقل ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ والذی جاء بالصدق، تو جو سچائی کو لے کر آیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچا کلام اللہ کا لے کر آئے، وصدق بھی، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، جیسا کہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، ان کا تو نام ہی صدیق اسی وجہ سے پڑا، تصدیق کی وجہ سے۔ اولئک هم المتقون، تو یہی متقی ہیں۔ یعنی سچے نبی کی تصدیق کرنا جس طرح سے واجب ہے، اسی طرح سے جھوٹے نبی کا انکار بھی ضروری ہے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے ان کے رب کے پاس۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، یہ نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے۔ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے ان کے برے اعمال کو دور کرے اور انہیں ان کے اعمال کے بہترین کے حساب سے جزا دے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ سوالی انداز ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِمْ، اور یہ لوگ آپ کو ڈراتے رہتے ہیں ان سے جو اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جو ان کے معبود ہیں ان سے یہ ڈراتے رہتے ہیں کہ ان معبودوں کا اگر آپ حصہ نہیں نکالیں گے تو وہ معبودوں کی پکڑ آپ کے اوپر آ جائے گی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ غالب انتقام والا نہیں؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا تو وہ لازماً کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ، آپ ان سے کہہ دیں کہ بھلا تم غور کرو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ اس تکلیف کو دور کر سکے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت، کوئی نعمت پہنچانا چاہیں تو کیا ان میں سے کوئی ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں خیر دینا چاہتا ہے تو کوئی اس خیر کو روک نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں شر پہنچانا چاہتا ہے تو کوئی اس شر کو روک نہیں سکتا، تو اس کے بعد پھر ہم کیوں دوسرے معبودوں کی طرف جائیں؟ جب سب کچھ اللہ نے ہی کرنا ہے تو پھر ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کافی ہے میرے لیے۔ علیہ یتوکل المتوکلون، اسی کے اوپر توکل کرتے ہیں توکل کرنے والے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے میری قوم کے لوگوں تم عمل کرو اپنی جگہ پہ، میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ یعنی کافروں سے، مشرکوں سے کہہ دو اگر تم شرک سے، کفر سے باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے، پھر کرتے رہو کفر شرک۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان جاؤ گے۔ مَن يَأْتِیہِ عَذَابٌ يُخْزِیہِ وَيَحِلُّ عَلَیہِ عَذَابٌ مُقِیمٌ، تو تم ان قریب جان لو گے اس کو کہ جس کے پاس رسوا کرنے والا عذاب آئے گا اور اس کے اوپر دائمی عذاب اترے گا۔ یعنی قیامت کے دن یہ واضح ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی لوگوں کے لیے حق کے ساتھ، یعنی جو بھی وحی نازل ہو رہی ہے یہ حق ہے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، تو جس نے اس کتاب کے ذریعے ہدایت پائی اپنے بھلے کو، اپنا ہی بھلا کیا اس نے، کسی کے اوپر اس کا کوئی احسان نہیں ہے۔ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو کوئی گمراہ ہو گیا تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پہ ہوگا، کسی اور کو اس کا نقصان نہیں ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، یعنی کوئی زور زبردستی کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر، ان کی مرضی ہے۔ اللہ يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها،
اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں ان کی موت کے وقت، اور جو موت نہ ہو تو ان کی نیند کے وقت. یعنی انسان جو ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے. اسلامیکلی اگر ہم دیکھیں، سائنسٹیفکلی تو وہ روح کو تو مانتی ہی نہیں ہے نا، وہ تو سول کو مانتے ہی نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں بس یہی میٹر ہے، مادہ ہے، بس انسان ایٹمز اور مالیکیولز کا مجموعہ ہے. لیکن یہ ہے کہ اسلامیکلی انسان کے اندر جو اس کا یہ حیوانی وجود ہے، اس کا یہ جو مادی جسم ہے، اس کے اندر ایک سافٹ ویئر بھی ہے، اس ہارڈ ویئر کے اندر ہے، جس کو ہم روح کہتے ہیں، اسپرٹ یا سول کہہ دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اسی کو فوت ہونا کہتے ہیں. تو اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، یعنی انسانوں کی موت کے وقت. والتی لم تمت، اور جو نہ مرے ہوں، فی منامها، تو ان کی نیند کے اندر، نیند میں بھی اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے. قرآن کا بھی یہ بیان ہے اور احادیث سے بھی ہمیں یہی ملتا ہے. بلکہ سونے کے بعد جو اٹھنے کی دعائیں ہمیں سکھائی گئیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا. تو نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی. تو موت کے بعد کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ہم اپنی زندگی میں اس کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں نیند کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ وہی بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ نیند کی صورت میں بھی انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. اب یہ خواب میں جو مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہو رہا ہوتا ہے، تو بیسیکلی وہ روح کا انٹریکشن ہوتا ہے، ہماری روح کا انٹریکشن ہوتا ہے. اگرچہ سائنس والے تو اس میں اور بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو ذہن ہے نا وہ بیسیکلی کچھ امیجز کریٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن بہت دفعہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ کچھ امیجز کریٹ کر رہا ہو. یہ بھی ٹھیک ہے بہت حد تک، بعض اوقات ایسی صورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ خوابوں کی 3 قسمیں، 3 کیٹیگریز. کچھ خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یعنی 1/3 تو ایسا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کے اندر انفلوئنس کرتا ہے، وہ کچھ دکھا دیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے اسے یہ قدرت رکھی ہے کہ وہ کچھ دکھا دے، کچھ ویژولائز کر دے سوتے میں آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ حوادث نفس ہوتے ہیں، انسان کے اپنے روزمرہ کے دن بھر کے خیالات ہوتے ہیں، اور کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتے ہیں. تو والتی لم تمت فی منامها، جو نہیں مرے تو ان کی نیند میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے. بس مرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ روح جو ہے وہ اپنی روٹس بھی نکال لیتی ہے انسان کی باڈی سے، جسم سے، اس کی جڑیں بھی نکل جاتی ہیں. لیکن سوتے میں اس کی جڑ باقی رہ جاتی ہے، بقیہ روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے. وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، تو جس کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، وہ روح پھر اس باڈی میں واپس نہیں آتی. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسریوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں ایک وقت مقرر تک کے لیے، یعنی وہ روح جو ہے وہ واپس آ جاتی ہے. بہت سے لوگوں کو جیسے تجربہ ہوتا ہے سلیپ پیرالائسس کا، کہ انسان بعض اوقات بیدار ہونا چاہتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، لیکن اٹھ نہیں پا رہا، مطلب بڑی ایفرٹ کرتا ہے کہ میں جاگ جاؤں، بیدار ہو جاؤں. خواب میں کسی تکلیف میں انسان ہوتا ہے، اٹھ نہیں پاتا. تو وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی روح اس کی باڈی میں واپس آنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے اس مقام میں پہنچ نہیں پا رہی ہوتی. تو اس وقت وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. تو خیر مرنے کے بعد عالم برزخ ہے. تو عالم برزخ میں انسان کی جو ارواح ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں. 30ویں پارے میں ہم دیکھیں گے وہاں اللہ تعالیٰ نے کہا 2 مقامات ہیں، ایک علیین ایک سجین. نیک لوگوں کی ارواح علیین میں ہوں گی اور بدکاروں کی ارواح جو ہے وہ سجین میں ہوں گی. اور یہ ارواح جب اوپر جاتی ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ان کے رشتہ داروں میں سے، جاننے والوں میں سے فوت ہو چکے ہوتے ہیں تو یہ ان کو پہچانتی ہیں. آپس میں ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو ویلکم بھی کہتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے وہ خبروں کا تبادلہ بھی کرتے ہیں. تو ارواح کی بھی زندگی ہے، عالم برزخ کی بھی زندگی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان مر گیا، اس لیے ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے فلاں کا جی انتقال ہو گیا. تو یہ انتقال ایک بہتر لفظ ہے. انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہو گیا، ٹرانسفر ہو گیا. بندہ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا گیا، اس عالم مادی سے عالم برزخ میں چلا گیا. تو عالم برزخ کے قوانین، اس کے جو لاز ہیں، فزیکل لاز، وہ ڈیفرنٹ ہے، ذرا مختلف ہیں. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ سفارشی بنا لیے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دیجئے بھلے وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کچھ بھی نہ سمجھ سکتے ہوں، کچھ بھی عقل نہ رکھتے ہوں، تو پھر بھی کیا تم ان کو اللہ کا شریک بناؤ گے جبکہ ان کے پاس نہ اختیار ہے نہ عقل مت ہے. قل للہ شفاعت جمیعا، کہہ دیجئے تمام کی تمام سفارش اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی ان کے پیچھے تم کیوں جا رہے ہو کہ یہ تمہاری اللہ کے یہاں سفارش کریں گے؟ تو سفارش کا حق بھی اللہ کے پاس ہی ہے. لہو ملک السماوات والارض، اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی بادشاہت، اختیارات بھی سارے اسی کے پاس ہیں.
اس نے کسی کو نہیں دیے، نہیں تقسیم کیے. ثم الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے، تو جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل تنگ پڑتے ہیں، یعنی وہ توحید کا میسج، توحید کا سبق نہیں سن سکتے. مطلب انہیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کا دل جو ہے وہ بند ہو جائے گا. تو جو مشرک آدمی ہے، جو شرک کرنے والا ہے، تو اس کے اوپر وہ مرحلہ بھی آ جاتا ہے، وہ لمحہ بھی اس کے اوپر آ جاتا ہے کہ جب توحید کا سبق اس کے لیے سننا جو ہے وہ ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا. توحید کا واعظ، اس کی نصیحت اس کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی. تو یہ بہت بری صورت ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر کیا جائے گا تب وہ خوش ہو جاتے ہیں. مطلب ان کے اگر آباء و اجداد کا ذکر کیا جائے، ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جائے، ان کی جو ہے وہ جھوٹے قصے کہانیوں کا ذکر کیا جائے، جھوٹی کرامتوں کا ذکر کیا جائے، تو اب وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اب کام ٹھیک ہے. قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا، عالم الغیب والشہادہ، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ تو ہی ہے جو اپنے بندوں میں فیصلہ کرے گا جس میں کہ وہ اختلاف کر رہے ہیں. کس میں اختلاف ہو گیا؟ توحید میں، شرک میں. اس میں اختلاف ہو گیا. مومن جو ہے وہ توحید کا قائل ہے، کافر مشرک شرک کا قائل ہے. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ان کے پاس ہو، بلکہ اتنا اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت والے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ یہ سب فدیے میں دے دیں. یعنی زمین بھر سونا، زمین بھر دولت جو ہے، یہ اتنی ہی اور، مطلب ایک اور پلانٹ ارتھ سے ایک اور زمین بھی ساتھ ملا دیں، اس کو بھی مال و دولت سے بھر دیں. یہ دو زمینیں مال و دولت سے بھری ہوئی اگر دے کہ وہ اپنی جان چھڑانا چاہے تو وہ چاہے گا کہ میری جان بچ جائے. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے اللہ کی طرف سے مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، جس کا کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ عذاب جس کا انہیں گمان نہیں تھا تو وہ اللہ کی طرف سے اب ان کے سامنے آ جائے گا. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے ان کے برے اعمال کے نتائج، برے اعمال کا برا نتیجہ تو وہ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ عذاب ان کو گھیرے میں لے لے گا، یعنی آخرت کی بات ہو رہی. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعا کرتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّ اللَّهُ نِعْمَةً مِّنَّا، پس پھر ہم جب اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، تو اب وہ کہتا ہے کہ جی یہ سارا تو مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہے. کوئی آزمائش آئی تو اب اللہ سے کے سامنے گڑ گڑایا، اللہ نے وہ آزمائش دور کر دی، تو اب کہتا ہے کہ جی نہیں یہ تو میری ایفرٹ تھی، میری محنت تھی، فلاں لڑا لیا، فلاں سفارش کروا لی، تو یہ اس طرح سے کام ہو گیا. بل ہی فتنہ ولکن اکثرهم لا یعلمون، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قد قالها الذین من قبلہم، یہی باتیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی، یعنی پہلے لوگ بھی ایسے ہی تھے، ان کے بھی رویے ایسے ہی تھے. فما اغنى عنهم ما كانوا یکسبون، تو جو وہ عمل کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، یعنی ان کے کوئی نیک اعمال اگر تھے بھی تو وہ پھر ان کو نہ چھڑا سکے، نہ بچا سکے. فاصابهم سیئات ما کسبوا، تو ان کو پہنچی ان کے اعمال کی برائیاں، جو انہوں نے کمایا تھا ان کی برائیاں ان کو پہنچی. والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبهم سیئات ما کسبوا، اور جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا ان کو بھی ان کے برے اعمال کی سزا ضرور مل کر رہے گی. وما هم بمعجزین، اور وہ اللہ کو زمین میں ہرانے والے نہیں، عاجز نہیں کر سکتے. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. اصل میں تو اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، معبودوں یا شریکوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. معبودوں یا شریکوں کی طرف اس لیے جاتے تھے نا کہ انہیں لگتا تھا کہ شاید ہمارے کام، ہمارا رزق ان کے ہاتھ میں ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں البتہ نشانی ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. زیادتی کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے،
اب اس گناہ کی وجہ سے پچھتاوا ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، اپنی پچھلی زندگی ضائع کر دی ہے، غفلت میں گزار دی ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے نا کہ اے بندہ آدم، اگر تو زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھی گناہوں سے بھر دے گا، پھر اللہ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اللہ کو اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کتنے گناہ تو لے کر اللہ کے دربار میں آیا۔ فَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وہ عذاب آئے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یعنی عذاب کے آنے سے پہلے اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کر لو، کیونکہ عذاب کے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لی تو وہ توبہ تو قابل قبول ہے، لیکن اگر عذاب کے آنے کے بعد توبہ کی تو وہ توبہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اور پیروی کرو اس کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تمہارے رب کی طرف سے، یعنی قرآن۔ تو قرآن میں سے جو بہترین ہے، بہترین، اس کی پیروی کرو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتہ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو اللہ نے ایک ٹائم لمٹ مقرر کی ہوئی ہے، اس ٹائم لمٹ سے پہلے ایمان ہے، عمل صالح ہے تو یہ فائدہ دے گا۔ جب وہ ٹائم لمٹ آپ کی ختم ہو جائے گی، موت کا وقت آ گیا، آخرت کا وقت آ گیا، عذاب کا وقت آ گیا، تو پھر اس کے بعد کوئی ایمان، کوئی عمل صالح، کوئی نیکی کام نہیں آئے گی۔ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس کہ میں نے اللہ کی جناب میں جو غفلت برتی۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تمسخر کرنے والوں میں سے تھا، مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ اس لیے جاری کیا، کتابیں اللہ نے اس لیے نازل کی تاکہ قیامت والے دن تمہیں حسرت نہ کرنی پڑ جائے کہ کاش ہمیں کوئی راہ دکھانے والا ہوتا، کوئی کتاب سمجھانے والی ہوتی۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں متقین میں سے ہوتا۔ تو بھائی اللہ نے تمہیں ہدایت تو دے دی، اتنی بڑی کتابیں ہدایت بھیج دی، اب اللہ اور تمہیں کیا ہدایت دے، کیسے دے؟ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، یا وہ جان جب کہ وہ عذاب کو دیکھے تو وہ کہے اے کاش کہ مجھے دوبارہ لوٹنا نصیب ہوتا، یعنی دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہوتا تو میں بھی نیکی کرنے والوں میں سے ہو جاتا، یعنی مجھے ایک چانس اور مل جائے تو میں نیک ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ اس وقت تو چانس نہیں ملے گا، اس چانس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کر دیا کہ اب اسی سے عبرت حاصل کر لو کہ چانس نہیں ملنے والا، ابھی اپنے آپ کو سنوار لو، ٹھیک کر لو۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بہا، تو اس کو کہا جائے گا دیکھو تمہارے پاس میری آیات آئیں، تو نے ان آیات کا انکار کیا، واستکبرت وکنت من الکافرین، تو نے تکبر کیا وہ تو کافروں میں سے ہو گیا۔ ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت والے دن آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑنے سے مراد یہی ہے کہ اللہ کی شریک بنا لی، سب سے بڑا اللہ کے اوپر جھوٹ تو یہی ہے کہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ کرنا۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، اور اللہ تعالیٰ بچا لے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی ان کی کامیابی کے سبب سے، کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ لا یمسہم السوء ولا هم یحزنون، انہیں کوئی برائی نہ چھو پائے گی اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اور برائی چھونے سے مراد یہ ہے کہ جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس زمین اور آسمانوں کی کنجیاں، ہر چیز کی کنجی کیس اللہ کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو کہ خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جی بندش ہو جاتی ہے، مطلب کام بند ہو گیا، عموماً لوگوں کی زبانوں پہ یہ لفظ ہو جاتی ہے کسی نے بندش کروا دیا، تو وہ بندش کیسے کھولے گی؟ بھئی اللہ کے پاس ہیں چابیاں، تالے کھولنے کے لیے چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ اللہ کے غیر کے بارے میں تم مجھے حکم دیتے ہو جاہلو کہ میں اس کی عبادت کروں۔
یعنی اللہ کے علاوہ کی میں عبادت کروں. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ, اور میری طرف وحی کی گئی اور مجھ سے پہلے جو نبی تھے ان کی طرف بھی وحی کی گئی. لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی سارے ضائع ہو جائیں گے. نبی بھی اگر شرک کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال بھی ضائع کر دیں گے. مطلب محال ہے, ممکن نہیں ہے کہ نبی شرک کرے, لیکن سمجھانے کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر نبی سے بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی اعمال سارے ضائع کر دے. تم تو عام انسان ہو. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور تم ہو جاؤ گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ, بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو. وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ, اور شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ. یعنی سب سے بڑا شکر تو یہی ہے نا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وما قدر اللہ حق قدری, اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیے تو مطلب یہ کہ اللہ کی قدر نہ کی. والارض جميعا قبضته يوم القیامہ, اور زمین سب کی سب قیامت والے دن اللہ کی مٹھی میں ہوگی. والسماوات مطویات بیمینہ, اور آسمان جو ہے وہ اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تو اللہ کی مٹھی, اللہ کا داہنا ہاتھ, اس سے کیا مراد ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مطلب اسی طرح سے سب نے ترجمہ کیا ہے, تو اسی طرح سے ترجمہ کر کے آگے گزر جانا چاہیے, کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں کچھ آیات محکم ہیں جن کے معنی بہت واضح اور کلیئر ہیں, ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں, اور کچھ متشابہ ہیں جن کا معنی ہمارے لیے واضح نہیں ہے. قیامت والے دن جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو بس جو بھی یہ آیت کا معنی ہے ہم اس معنی کو بیان کریں, لیکن یہ ہے کہ اس کی حقیقت کے پیچھے, اس کی تعویل کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ اس کی ریالٹی کیا ہے, اس کی تشریح اور توضیح کی اللہ بہتر جانتا ہے. بس اللہ نے اتنا بتایا کہ قیامت والے دن ساتوں آسمان اللہ کی داہنے ہاتھ میں ہوں گے, ٹھیک ہے, اور یہ زمین جو ہے وہ اللہ کی مٹھی کے اندر ہوگی. بس اتنی بات ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون, اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے, بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. ونفخ فی الصور, اور سور میں پھونکا جائے گا. فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ, تو جو زمین میں آسمان میں ہے سب گر پڑے گا سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ چاہے. اللہ جس کے بارے میں چاہے گا وہ بے ہوش نہیں ہوگا, ورنہ پہلی مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو سب بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. ثم نفخ فیہ اخری, پھر جب دوسری مرتبہ اس میں سور پھونکا جائے گا, فاذا ہم قیام ینظرون, تو سب کھڑے ہو کے دیکھنا شروع کر دیں گے. واشرقت الارض بنور ربها, اور زمین جو ہے وہ آپ کے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی. اس سے یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین پر آئے گا. اللہ تعالیٰ کیسے زمین پہ آئے گا واللہ عالم, ہم نہیں جانتے, ہم اس کی تعویل میں نہیں پڑھتے. بس قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آنے سے جو ہے وہ زمین جو ہے وہ اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی. تو واشرقت الارض بنور ربها, اور زمین جو ہے وہ روشن ہو جائے گی آپ کے رب کے نور سے. ووضع الکتاب, اور کتاب کو, اعمال نامے کو رکھ دیا جائے گا. وجیء بالنبیین, اور نبیوں کو لایا جائے گا. والشہداء, اور گواہوں کو بھی. وقضی بینہم بالحق, اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. وہم لا یظلمون, اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ عدالت لگائیں گے, اس میں نبی پیش ہوں گے, قوموں کے اوپر مقدمہ چلے گا کہ ان نبیوں نے وہ پیغام ان قوموں تک پہنچا دیا تھا. پھر گواہ آئیں گے, گواہی دیں گے کہ نبیوں نے یہ کام کر دیا تھا. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا جنت کا, جہنم کا. تو یہ عدالت لگے گی, اس کا نقشہ کھینچا گیا. وفیت کل نفس ما عملت وهو اعلم بما يفعلون, اور ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا, اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کہ وہ کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے علم ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, اور کافروں کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا. یعنی جب فیصلہ ہو جائے گا, اب یہ کافر ہیں, یہ مومن ہیں, یہ جہنمی ہیں, یہ جنتی ہیں, اب کافر جو ہے وہ جہنم کی طرف جائیں گے. حتیٰ اذا جاءوا, یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے, فتحت ابوابها, تو جہنم کے دروازے کھولے جائیں. وقال لهم حضرتها الم یاتکم رسول منکم, اب جہنم کے داروغے جو اس کے گارڈز ہوں گے وہ کہیں گے جہنمیوں سے, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تمہیں میں سے؟ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا, جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی آیات کی تلاوت پڑھتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی رسول آیا ہو سمجھانے والا, اس نے قرآن کی آیات کی تلاوت کی ہو, تمہیں آخرت سے ڈرایا ہو. قالوا بلا, تو وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں, رسول تو آئے تھے, انہوں نے آیات بھی پڑھی, ہمیں آخرت سے بھی ڈرایا تھا. ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین, لیکن عذاب کی جو بات ہے وہ کافروں کے بارے میں سچ ثابت ہوگی. یعنی انہوں نے عذاب کا مستحق بننا تھا تو بس انہوں نے بننا تھا.
تو انہوں نے وہ اللہ کی بات اپنے بارے میں سچ ثابت کر دی اور کوئی ہدایت انہوں نے اخذ نہیں کی رسولوں کی تلاوت آیات سے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور اس جہنم میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، اور یہ جہنم تکبر کرنے والوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، اور دوسری طرف ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی، متقی بن کر رہے، تو انہیں جنت کی طرف گروہ در گروہ ہانکا جائے گا۔ حتی اذا جاؤوا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے پاس آئیں گے، وفتحت ابوابها، اور جنت کے دروازے پہلے سے ہی کھلے ہوں گے، یعنی ان کے استقبال کے لیے۔ وقال لهم حزنتها، اور جنت کے دروغے اور گارڈز جو ہیں وہ کہیں گے ان سے، جنتیوں سے، سلام علیکم، تم پہ سلام ہو، تم جو ہے وہ خوش رہو، مزے سے رہو، فادخلوها خالدین، اور ان جنتوں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کر دکھایا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اللہ نے ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنا دیا، تو اب جنت میں جہاں ہم چاہتے ہیں گھر بناتے ہیں، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں ہے کہ یہ تمہاری جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے، ساری تمہاری جگہ ہے، جہاں مرضی جنت میں اپنا گھر بنا لو، اور جنت بہت وسیع ہے۔ تو یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو عمل کرنے والوں کا اجر بہت ہی خوب ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو کہ وہ عرش کے گرد ہلکا باندھے کھڑے ہوں گے، یعنی جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پہلے عدالت لگے گی، پھر اس کے بعد فیصلے ہوں گے، پھر ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن ہوگی، پھر اس کے بعد اب یہ آخری سین، آخری منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں جو عرش کے ارد گرد کے، تو وہ ہلکا باندھے کھڑے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ وقضی بینہم بالحق، اب ان فرشتوں کے مابین بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ فرشتوں میں بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا تھا بہت سارے مسائل کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی فیصلہ فرمائیں گے تاکہ حق کو اللہ تعالیٰ واضح کریں۔ حالانکہ اس کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جائے گا کہ فرشتوں نے کوئی جنت جہنم میں جانا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کے اختلافات کا بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، اللہ تعالیٰ عدل ہے۔ وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ہوگا یہی کہ الٹیمیٹلی ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے گا، کوئی چیز ایسی نہیں بچے گی کہ جس میں فرشتوں نے، جنات نے، انسانوں نے اختلاف کیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حق بات کی طرف ہماری رہنمائی نہ کریں کہ بھائی یہ صحیح بات تھی، یہ ڈیبیٹ پیدا ہوئی، یہ سوال پیدا ہوا، اس پہ یہ آنسرز آئے، یہ جوابات آئے، اور اس میں صحیح بات یہ تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مومن۔ اب اس کے بعد قرآن مجید کی یہ 7 صورتیں ہیں جو کہ حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم بھی کہتے ہیں۔ تو ان 7 صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے، تو جو سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ ہے توحید کا کانسیپٹ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، نازل کرنا اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب علم والا ہے، یعنی اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا۔ مطلب وہی بات وہ جو کہتے تھے کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے بنا لی ہے کتاب، تو اس کا انکار کیا جاتا ہے، نہیں، اللہ کی طرف سے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اور سخت عذاب دینے والا ہے، ذی الطول، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اقتدار والا ہے، بہت فضل والا ہے۔ لا الہ الا هو الیہ المصیر، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، تو اللہ کی آیات میں کون جھگڑا کرتا ہے؟ اللہ کی آیات میں وہی جھگڑا کرتے ہیں جو کافر ہیں، مومن تو اللہ کی آیات پہ ایمان لے آتے ہیں۔ فلا یغررک تقلبهم فی البلاد، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کا چلنا پھرنا شہروں کے اندر آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یعنی یہ جو ان کی چلت پھرت ہے، ادھر سے آنا اور ادھر جانا، کیونکہ یہود جو ہے وہ مکہ میں آتے تھے اور یہ جو مشرکین تھے یہ مدینہ میں جا کے یہودیوں سے ملتے تھے، تو آپس میں ملتے اس لیے تھے، گٹھ چوٹ اس لیے کرتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں۔ آج بھی جیسے اب دیکھ لیں مختلف ممالک جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں لگے رہتے ہیں، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان کی جو چلت پھرت ہے اس کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں، مطلب یہ مت سمجھنے لگ جائیں کہ یہ اللہ کے دین کو مٹا دیں گے، نہیں،
ان کی سازشوں سے اللہ کا دین نہیں جانے والا. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعد، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا اور ان کے بعد گروہوں نے بھی، یعنی قوم نوح کے بعد جو کچھ قومیں آئیں انہوں نے بھی جھٹلایا. وہمت کل امت برسولہم، اور ہر قوم نے اپنے رسول کے بارے میں یہ ارادہ کیا، لیاخذوا، کہ اپنے رسول کو وہ پکڑیں، وجادلوا بالباطل، اور باطل طریقے سے اس کے ساتھ جھگڑا کریں، یعنی رسول کے ساتھ زبردستی جھگڑا کریں اور باطل دلیلوں کے ساتھ. لیدخلوا بہ الحق، تاکہ اس باطل کے ذریعے وہ حق کو نیچا دکھا دیں. فاخذتہم، تو میں نے ان قوموں کو پکڑا، فکیف کان عقاب، تو کیسے تھا میری سزا، میری پکڑ کیسی تھی. یعنی کج بحث قسم کے لوگ جو ہے نا وہ کافروں میں پیدا ہو جاتے ہیں، بس وہ حق بات کو تسلیم نہیں کر پاتے اور کوشش ہی کرتے ہیں کہ کسی طرح اپنی چرب زبانی سے باطل کو حق کے اوپر غالب کر دیں. تو ایسے لوگوں کے اوپر پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اسی طرح آپ کے رب کے کلمات ان لوگوں کے اوپر سچ ثابت ہو گئے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ آگ والے ہیں، یعنی انہوں نے آگ میں ہی جانا ہے. تو اللہ نے جو ان کے بارے میں لکھا تھا تو وہ سچ ثابت کر دیا. سچ ثابت انہوں نے کیا، اپنے عمل سے ثابت کیا. اللہ نے تو لکھا تھا الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو لوگ عرش کو اٹھائی ہوئی ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یعنی جن فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. جیسے ہم نے 29ویں پارے میں پڑھا تھا کہ 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو قیامت والے دن اٹھایا ہوگا، اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں یعنی مالا اعلیٰ کے اللہ کی خاص مجلس کے فرشتے، یسبحون بحمد رب، وہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں. تسبیح میں کیا ہے کہ اللہ کو آپ پاک قرار دیتے ہیں ہر قسم کے نقص سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے شریک سے. اور الحمدللہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ میں اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. یعنی فرشتے جو ہے وہ استغفار کرتے ہیں. اب ظاہری بات ہے فرشتوں کے گناہ تو ہیں کوئی نہیں، تو وہ کس کے لیے استغفار کرتے ہیں؟ وہ انسانوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہ معاف کرے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور آپ کا علم ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے، ہر چیز کے اوپر غالب ہے. فاغفر للذین تابوا، آپ اہل ایمان کو یا ان لوگوں کو معاف فرما دیں جنہوں نے توبہ کی. واتبعوا سبیلک، اور آپ کے رستے کی پیروی کی. وقیم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیں. تو یہ فرشتوں کی دعا ہے، یہ فرشتوں کی وہ دعا ہے جو اہل ایمان کے لیے کرتے ہیں. یعنی ایک تو ہمارے لیے استغفار مانگتے ہیں اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ انسانوں میں سے جو توبہ کر رہا ہے اس کو تو معاف کرنا ہی چاہیے، اس کو تو جہنم سے بچانا ہی چاہیے. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، اے ہمارے رب ان کو داخل کر ہمیشہ کے باغات میں جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا. ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور جو نیک ہیں ان کے باپ دادا میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے. یعنی آپ ان اہل ایمان کو بھی جنت میں داخل کریں. اب یہ فرشتوں کی دعا ہی جو ہے وہ آگے چل رہی ہے. ہمارے لیے ایک تو استغفار کر رہے ہیں، دوسرا ہمارے لیے جنت کی دعا کر رہے ہیں. اور فرشتے بھی کون سے؟ مالا اعلیٰ کے فرشتے، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا، وہ ہمارے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ صرف ان کو اکیلے نہ جنت میں لے جانا، بلکہ ان کی بیویاں، ان کی اولاد اور ان کے آباء و اجداد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کرنا. انک انت العزیز الحکیم، بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں. واقعہم السیئات، اور آپ ان کو برائیوں سے بچائیں. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمت، اور جس کو آپ اس دن برائیوں سے بچا لیں تو اس کے اوپر آپ نے رحم کیا. برائیوں سے مراد یہی ہے کہ آخرت کے دن کی جو سختی ہیں ان سے ان کو بچا کے رکھ. وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا. لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اللہ کا جو غضب ہے وہ بہت زیادہ ہے، یا اللہ کا غصہ بہت زیادہ ہے تمہارے اس غصے سے جو تمہیں اپنے اوپر محسوس ہو رہا ہے. استدعون الی الایمان فتکفرون، اس وقت جب کہ تم کو ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا اور تم انکار کرتے تھے. یعنی دنیا میں جب تم کو ایمان کی دعوت دی جاتی تھی، تم ایمان کی طرف نہیں آتے تھے، تو اللہ کو جو غصہ آتا تھا وہ بہت بڑھ کر تھا اس غصے سے جو آج قیامت والے دن تمہیں اپنے آپ پہ آ رہا ہے. قیامت والے دن تو ان کو کافروں کو اپنے اوپر غصہ آئے گا نا کہ ہم نے کیا کیا. جیسے کوئی نوجوان ہے، اب اس نے اپنی جوانی جو ہے وہ
گزار دی غفلت کے اندر. اب جب بڑی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھ کیا کیا، تو اسے اپنے اوپر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے کہ میں نے اپنے ماضی میں اپنے ساتھ یہ کیوں کیا. تو یہی ہے کہ کافروں کو جو ہے وہ آخرت میں غصہ آئے گا اپنے ماضی کے اوپر، اپنی دنیا کے اوپر، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ تمہارے اس غصے سے بڑھ کے اللہ کا غصہ ہے تمہارے اوپر. قالوا ربنا امتنا سنتین، تو وہ کہیں گے ہمارے پروردگار آپ نے ہمیں 2 مرتبہ وفات دی، واحییتنا سنتین، اور آپ نے ہمیں 2 مرتبہ جو ہے وہ زندہ کیا. فاعترفنا بذنوبنا، تو ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فہل الی خروج من سبیل، تو کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے؟ 2 مرتبہ زندگی، 2 مرتبہ آپ نے ہمیں فوت کیا. یعنی انسان دنیا میں نہیں تھا تو مردہ تھا، پھر دنیا میں آ گیا، پہلی زندگی، پھر مر جائے گا، عالم برزخ میں چلا جائے گا، دوسری موت، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے تو پھر یہ دوسری زندگی. ذالکم بأنہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے کو پکارا جاتا تو تم انکار کرتے تھے. دنیا میں جب تمہیں توحید کی دعوت دی جاتی تھی تو تم اس کو نہیں مانتے تھے. وہیں یشرک بھی تؤمنو، اور جب اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم فوراً ایمان لے آتے. فالحکم للہ العلی الکبیر، فیصلہ یا حکم اللہ ہی کے لیے ہے جو بلند اور بہت بڑا ہے. والذی یریکم آیاتی، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تم کو اپنی آیات دکھاتا ہے. وینزل لکم من السماء رزقا، اور نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، یعنی اپنے معجزات، اپنی نشانیاں ارد گرد کے مظاہر فطرت میں دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دیتا ہے. وما یتذکر الا من ینیب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر وہ جو کہ رجوع کرنے والے. فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو تم اللہ ہی کو پکارو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتی ہو، اس کے لیے اپنی عبادت کو خالص کرتی ہو. ولو کریہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. یعنی عبادت اللہ کی کرنی ہے، لیکن صرف اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے، کسی اور کو اس کی عبادت میں شریک نہیں ٹھہرانا. رفیع الدرجات، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرنے والا. ذو العرش، عرش والا، عظیم عرش کا مالک. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنی وحی نازل کرتا ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ جو اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر ہیں، تمہیں ملاقات والے دن سے ڈرا دیں، یعنی آخرت، قیامت کے دن سے ڈرا دیں. یوم ہم بارزون، جس دن وہ اللہ کے سامنے کھلے میدان میں حاضر ہوں گے، یعنی قیامت والے دن. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، تو اس دن نہ مخفی ہوگی اللہ کے اوپر ان کی کوئی بھی چیز، ہر چیز جو ہے وہ ان کی اللہ کے سامنے واضح ہوگی. لمن الملک اليوم، اور کہا جائے گا کہ آج بادشاہت کس کے پاس ہے. دنیا میں تو سب کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس ہے، بڑا اختیار ہے، اقتدار ہے، تو آج اختیار کس کے پاس ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کے پاس ہے جو غالب اور چھایا ہوا ہے. قیامت والے دن کوئی اللہ کے اقتدار اور اختیار میں شریک نہیں ہوگا. دنیا میں تو چلو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کچھ دے دی، تو یہ دنیا کا بھی تھوڑا بہت جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن ہر جان کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا. قیامت کا دن ہے نا، تو سب کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. لا ظلم اليوم، کسی پہ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا آج کے دن. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. یہ نہیں کہ جی اربوں میں لوگ ہیں، اللہ کو بغیر کوئی ٹائم لگ جائے گا کیلکولیشن کرنے میں، نہیں، فوراً حساب کتاب ہو جائے گا. وانذرہم یوم العازفہ، اور آپ ان کو ڈرا دیں اس دن سے جو قریب آ پہنچنے والا ہے، یعنی قیامت کا دن جو قریب آ گیا. اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اور اس دن تو جو دل ہوں گے وہ غم کے مارے منہ کو آ رہے ہوں گے، یعنی جیسے کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا. تو غم کی وجہ سے، اس دن کے غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے ان کے دل ان کے حلق میں آ رہے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کے لیے کوئی نہ تو گرم جوش دوست ہوگا، نہ کوئی قریبی دوست ہوگا، نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت سے مراد یہ بد نظری ہے، یعنی جس چیز کے اوپر نظر کرنا جائز نہیں ہے، انسان اس کو دیکھے، غلط چیزوں کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو انسان کے سینوں نے چھپایا ہوا ہے، انسان کے سینے کے اندر جو راز ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ تو وہ تو کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی سننے والا
دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں، بس وہ دیکھتے کیسا تھا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو وہ ان سے زیادہ مضبوط تھے قوت میں اور زمین کو آباد کرنے کے اعتبار سے بھی، یعنی پچھلی قوموں کے پاس قوت اور طاقت بھی بہت تھی، زمین کو آباد بھی انہوں نے خوب کیا۔ فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو ان کو بھی اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ وما کان لہم من اللہ من واق، تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آتے تھے۔ فکفروا فاخذہم اللہ، تو انہوں نے انکار کیا تو اللہ نے ان کو پکڑا۔ انہ قوی شدید العقاب، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی قوی سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اب آخرت کے بیان کے بعد رسالت کا بیان، مطلب پچھلی قوموں کے کچھ احوال اور واقعات میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اور اس میں بھی خاص طور پہ کہ رجل مؤمن کا تذکرہ ہے، فرعون کے دربار میں ایک شخص ایمان لے آیا تھا، اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ایک روشن دلیل کے ساتھ۔ الی فرعون و حامان و قارون، فرعون، حامان اور قارون کی طرف۔ وقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے موسیٰ کے بارے میں کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پس جب موسیٰ ان کے پاس ہماری طرف سے حق بات لے کر آئے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، تو انہوں نے کہا کہ بھئی جو موسیٰ پہ ایمان لے کے آیا ان کے بیٹے قتل کر دو، واستحیوا نساء، اور ان کی عورتوں کو زندہ کر دو۔ تو دو مرتبہ یہ قتل عام ہوا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ، اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا گیا جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور بنی اسرائیل ان پہ ایمان لے کے آئے۔ تو اب آل فرعون کو ڈر لگا کہ موسیٰ کی صورت میں ان کو لیڈرشپ مل گئی ہے، کہیں یہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں، تو ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو چال تھی وہ گمراہ ہو کر رہنے والی تھی۔ وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کروں اور چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے، یعنی اس نے اپنے درباریوں کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اجازت دو، حالانکہ اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے اندر ڈر اور خوف تھا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے وہ بھی ڈرتا تھا، تو اس لیے اپنے درباریوں کو کہنے لگا کہ مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، مطلب کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ تم نے مجھے روکا ہوا ہے اور موسیٰ کو جو ہے وہ اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو بدل دے گا، یعنی تمہارے باپ دادا کے دین کو، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا وہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو گویا ظاہری بات ہے وہ بھی چلاک لوگ ہوتے تھے، نبیوں کی طرف فساد کی نسبت کر دیتے تھے، ان کے نزدیک جو ہے وہ عدل یہی تھا کہ ان کی حکومت قائم رہے، یعنی ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ عدل اور انصاف کے مترادف ہوتی تھی، مطلب عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، کہ ان کی حکومت آ جائے۔ وقال موسیٰ انی عصت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں اپنے رب کی بھی اور تیرے رب کی بھی پناہ مانگتا ہوں ہر متکبر سے جو آخرت کے دن پہ ایمان نہیں لاتا۔ جب اس نے یہ کہا نا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کی پناہ میں ہوں۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تو کہا ایک مومن آدمی نے آل فرعون میں سے، فرعون کے بڑے دربار میں، فرعون کے خاندان میں سے کوئی شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا تھا۔ ہاں فرعون کو اس کا بھی ڈر تھا کہ میرے اپنے خاندان میں لوگ موسیٰ کے اوپر ایمان جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں۔ یکتم ایمان ہو، تو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا، تو اب پہلی مرتبہ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا۔ اتقتلون رجلا، کیا تم ایک ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، ان یقول ربی اللہ، جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلائل بھی لے کے آ چکا، یعنی موسیٰ نے تمہیں معجزات بھی دکھا دی ہے۔ وہیں یہ کو کاذبا فعلیہ کاذب، اور اگر وہ جھوٹا ہے، مطلب تم سمجھتے ہو کہ موسیٰ جھوٹ بول رہا ہے، چلو مان لیا، اگر وہ جھوٹ ہے فعلیہ کاذب، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی کے اوپر ہوگا۔ وہیں یہ کو صادقہ، لیکن یہ بھی تو سوچو نا کہ وہ سچا بھی تو ہو سکتا ہے، اور اگر وہ سچا ہے یصبکم بعض الذی یعدکم، پھر تو تمہیں وہ عذاب پہنچ کر رہے گا جس کا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے بڑھنے والا جھوٹا ہے۔ یقول یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم کے لوگوں
آج کے دن بادشاہت تمہارے پاس ہے، زمین میں تمہارا غلبہ ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، تو کون ہماری مدد کرے گا اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اگر وہ ہمارے پاس آ گیا؟ آج تو ٹھیک ہے تمہاری واہ واہ ہے، تمہارے پاس غلبہ ہے، لیکن اللہ کا عذاب اگر ہمیں پکڑ لیتا ہے تو پھر تو ہم کمزور ہو جائیں گے نا، پھر کون مدد کرے گا؟ پھر موسیٰ کے علاوہ تو کوئی نہیں، پھر اسی کے پاس دوڑو گے کہ وہ دعا کرے۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، تو فرعون نے کہا دیکھو میں تو جو دیکھ رہا ہوں وہی تم کو دکھا رہا ہوں، یعنی جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر ہم نے اسی طرح سے کھلی چھوٹ دے رکھی تو جو حالات بنیں گے تو میں تو وہی تمہیں سجا رہا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تو تمہیں بھلائی کے راستے کی طرف ہی رہنمائی کر رہا ہوں۔ وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، تو کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم کے لوگوں مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں پچھلے گروہوں کے دن کی مانند، یعنی پہلے جیسے گروہوں کے اوپر قوموں کے اوپر عذاب آیا تو مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تمہارے اوپر بھی عذاب آ جائے گا۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح قوم عاد اور قوم ثمود کی مانند، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قوموں کی تاریخ میں یہ جو عذاب آئے تھے تو یہ واضح تھے، کلیئر تھے، مطلب ان کو ان کی تاریخ کا پتہ تھا، اندازہ تھا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اور ہے میری قوم کے لوگوں بے شک مجھے اندیشہ ہے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کا کہ جس دن تم ایک دوسرے کو پکارو گے، یعنی عذاب کا دن، جب ایک دوسرے کو پکارو گے، چیخو پکار ہوگی اور کوئی کسی کی فریاد رسی نہیں کر پائے گا۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے تو اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یوسف بھی تمہارے پاس آ چکے اس سے پہلے واضح دلائل لے کے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ 1400 قبل مسیح تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تقریباً 2000 قبل مسیح تھا، یعنی ان سے کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 600 سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام وہ یہاں مصر میں تھے، حضرت یوسف کی اولاد میں سے ہی تھے بنی اسرائیل، حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت یوسف جو ہے وہ مصر کے بادشاہ بھی رہے تھے اپنے زمانے میں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ کریں کہ یوسف تو اب بہت کو پرانی بات تو نہیں، وہ تو یہاں تمہارے جو ہے وہ بادشاہ ہو گزرے، تو تمہارے پاس یوسف بھی آ چکے بالبینات واضح دلائل لے کے، ان کے پاس بھی معجزات تھے۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور جو وہ تمہارے پاس لے کے آئے تھے اس کے بارے میں بھی تم ہمیشہ شک میں مبتلا رہے کہ پتہ نہیں وہ نبوت تھی کہ نہیں تھی۔ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام رہے تو اس وقت تک تو بڑا ان کا روب اور دبدبہ تھا، لیکن جیسے ہی وہ چلے گئے تو پھر وہ جیسے ڈیبیٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے بھی کہ نہیں تھے۔ حتیٰ اذا ہلک، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے، قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، تو تم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا، یعنی نبوت اور رسالت کا دروازہ گویا بند ہو گیا۔ مان بھی لیا تو یہ سمجھ کے مان لیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف و مرتاب، اسی طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ہر اس شخص کو جو کہ حد سے بڑھنے والا اور شک میں مبتلا ہے۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئے۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، تو یہ اللہ کا بھی اور اہل ایمان کا بھی غضب بھڑکانے کے اعتبار سے یہ والا رویہ بہت بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ کی آیات کے بارے میں بغیر دلیل کے جھگڑا کرنا، اللہ کی آیات میں مین میخ نکالنا، تو اس سے اللہ کا بھی غضب بھڑکتا ہے اور اہل ایمان کا بھی غصہ بڑھتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پہ جو تکبر کرنے والا ہے اور جو سرکش ہے۔ وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور فرعون نے کہا اپنے وزیر حامان سے، اے حامان میرے لیے ایک محل بنا، شاید کہ میں آسمان کے رستوں کو پہنچوں، یعنی بہت اونچا محل بنا اور اس کے اوپر چڑھ کے میں آسمان کے رستوں میں سے گزر کے آسمانوں میں جھانک سکوں۔ اسباب السماوات، آسمانوں کے رستوں پر، فاطلع الی الہ موسیٰ، اور میں موسیٰ کے الہ کو جھانک سکوں، فإنی لأظنہ کاذبا، اور میرا گمان ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے، آسمانوں میں کوئی معبود نہیں ہے، جیسا کہ موسیٰ کہتے ہیں کہ آسمانوں میں خدا ہے تو کوئی نہیں ہے، ہاں تو بہت اونچی عمارت بنا اور اس کے چھت کے اوپر چڑھ کے میں آسمانوں میں جھانک بھی لوں گا کہ کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور فرعون کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا تھا اور اسے سیدھے رستے سے روک دیا گیا۔
وما کید فرعون الا فی تباب، اور فرعون کی جو چال تھی وہ تباہ اور بیکار ہو کے رہنے والی تھی. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد، اور ابھی وہ فرعون کی بھی بات درمیان میں آ رہی ہے، بندہ مومن بھی اپنی بات جاری کی ہوئے. تو وہ بندہ مومن نے دوبارہ کہا، تو کہا اس شخص نے جو ایمان لے آیا تھا، اے میری قوم کے لوگوں میری پیروی کرو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے رستے کی ہدایت دوں گا. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم کے لوگوں دنیا کی زندگی بہت تھوڑا سا ساز و سامان ہے، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے، بہت تھوڑی سی ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت وہی اصل میں رہنے کا گھر ہے، وہی مستقل طور پہ ٹھہرنے کی جگہ. من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جس نے کوئی برائی کی تو اسے اتنا ہی بدلہ ملے گا، اس کے گناہ کا اتنا ہی بدلہ ملے گا آخرت میں. ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت لیکن مومن ہو، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور انہیں بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا. برائی کا بدلہ اتنا ہی ملے گا، نیکی کا اجر بغیر حساب کے. وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم کے لوگوں کیا ہو گیا، میں تو تمہیں نجات کی طرف پکار رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو. میں تمہیں جو ہے وہ ایمان کی دعوت دیتا ہوں، تم مجھے شرک کی طرف کھینچتے ہو. تدعوننی لیکفر باللہ واشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، اللہ کے ساتھ شرک کروں جس کی میرے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وان ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں پکارتا ہوں اللہ کی طرف جو معاف کرنے والا، بخشنے والا اور غالب ہے. لا جرم انما تدعوننی الی، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو یعنی کفر اور شرک، لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الاخرہ، اس کے لیے تو نہ کوئی دنیا میں دعوت دینا بنتا ہے نہ آخرت میں دعوت دینا بنتا ہے. وان مردنا الی اللہ، اور ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وان المسرفین هم اصحاب النار، اور جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. فستذکرون ما اقول لکم، اے میری قوم کے لوگوں جو میں باتیں کر رہا ہوں تم ان قریب یاد کرو گے، تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی. جیسے کسی بچے کو وہ باپ سمجھاتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ ابھی تو سمجھ نہیں آ رہی لیکن بچے بڑا ہو جائے گا تو تجھے سمجھ میں آئے گی. تو اس نے بھی یہی باتیں کی. وَفَوِّضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندہ مومن کو بچا لیا ان کی بری چالوں سے، یعنی آل فرعون کی بری چالوں سے بچا لیا، مطلب وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے. وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو جو ہے وہ برے عذاب نے گھیر لیا، وہی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا پانی میں، سمندر میں. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اب آل فرعون کا معاملہ کیا ہے کہ آگ صبح شام ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے. دنیا کا عذاب تو تھا ہی تھا، اب دنیا سے چلے گئے، عالم برزخ میں پہنچ گئے، قبر کی زندگی جی رہے ہیں. قبر کی زندگی میں بھی صبح شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے، یعنی وہی جو ہمارے عذاب قبر کا کانسیپٹ ہے نا. تو آگ کے اندر وہ داخل ہوں گے آخرت میں قیامت والے دن، اس سے پہلے انہیں ان کا جہنم کا ٹھکانہ صبح شام دکھایا جاتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تو اس دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہیں نا جن کا مفہوم یہی ہے کہ بندہ مومن کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. بعض روایتوں کا مفہوم یہ بھی ہے نا کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھو، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. تو اگر کوئی نافرمان ہوتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ کے بارے میں یا آگ کے اندر یعنی جہنم کے اندر، جب ان کا جھگڑا ہو رہا ہوگا. فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو کمزور لوگ متکبرین سے کہیں گے یعنی جو فالورز اپنے لیڈر سے کہیں گے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، فالورز تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، تو آج کیا تم آگ کا ایک حصہ ہم سے کم کر سکتے ہو؟ یعنی آج پاسبل ہے کہ پورا عذاب نہ صحیح، کچھ عذاب تھوڑا سا کم ہی کروا دو. قال الذين استكبروا انا كل فيها، تو جن لوگوں نے تکبر کیا وہ کہیں گے بھئی ہم سب کے سب جہنم میں پڑے ہیں، ہم خود تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہیں، تو ہم سے یہ فرمائشیں کس خوشی میں. ان اللہ قد حکم بین العباد، شک اللہ نے اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا. اب اللہ کے فیصلے کو کون چیلنج کر سکتا ہے، کون لٹا سکتا ہے. وقال الذين في النار لحزنة جہنم
اب جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کے داروغوں سے کہیں گے، جہنم کے گارڈ سے کہیں گے ادعوا ربکم، بھئی اپنے رب سے ایک استدعا کرو، ایک ریکویسٹ کرو، یخفف عنا یوم من العذاب، کہ ایک دن ہم سے جہنم کے عذاب کو ہلکا کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ درمیان میں جیسے کوئی چھٹی کا تصور ہوتا ہے، تو جہنم سے بھی کوئی ایک آدھ دن جو ہے وہ اس کے عذاب سے چھٹی کا تصور ہونا چاہیے۔ قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تو جہنم کے داروغے کہیں گے جہنمیوں سے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول نہیں آئے تھے واضح دلائل لے کر؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے؟ قالوا فدو، تو وہ کہیں گے پھر جو بھی ریکویسٹ کرنی ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، پکارنا ہے، پھر پکارو۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی جو بھی چیخ و پکار ہوگی وہ گم ہو کر رہ جائے گی، مطلب فروٹفل نہیں ہوگی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، بے شک لازماً ہم رسولوں کی مدد کر کے رہیں گے اور ان لوگوں کی بھی کہ جو دنیا کی زندگی میں ایمان لے کر آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ رسولوں کی بھی مدد کریں گے، اہل ایمان کی بھی اس دنیا کی زندگی میں، آخرت میں تو کریں گے ہی کریں گے۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہ قائم ہوں گے، یعنی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے، یعنی قیامت کا دن، تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ رسولوں کی اور اہل ایمان کی مدد فرمائیں گے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، اور اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ کام نہ آئے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے اوپر لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا، یعنی جہنم کی صورت میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی تورات کا وارث بنایا۔ ہدیٰ وذکریٰ لأولی الألباب، وہ کتاب بھی ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کریں، شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ اپنے خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہو۔ وسبح بحمد ربک، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہو، بالعشی والابکار، صبح کے اوقات میں بھی، شام کے اوقات میں بھی۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے کہ وہ ان کے پاس آئی ہو، یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنے سے مراد یہی ہے اللہ کے شریک ٹھہرا لینا، تو اب ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں آئی۔ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے سینوں میں ایسا تکبر بس رہا ہے کہ جس کو وہ پہنچنے والے نہیں، یعنی اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھتے ہیں لیکن جو کچھ سمجھتے ہیں وہ بن بھی نہیں پائیں گے۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ طلب کریں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، دیکھو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنا یہ انسانوں کے پیدا کرنے سے بہت بڑی بات ہے، تو جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کر لیا، انسان کو پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ مومن اندھا ہے، مومن دیکھنے والا ہے اور کافر اندھا ہے، تو یہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ بھی برابر نہیں ہو سکتے، کس کے؟ گناہ گار کے۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت ہی تھوڑی ہے جو کہ تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یعنی تم میں سے تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، یا بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت لازماً آ کر رہنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور آپ کے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو لوگ مجھے نہیں پکارتے میرے بندوں میں سے، سیدخلون جہنم داخرین، تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل و خوار ہو کر، رسوا ہو کر، یعنی اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ سے دعا نہ کی جائے۔ تو انسان کی حاجت ہو پھر بھی اللہ سے دعا کرے، اور اگر حاجت نہ بھی ہو پھر بھی اللہ سے دعا کرے، کیونکہ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعائے حاجت یعنی کسی مسئلے میں اللہ سے دعا کرنا، اور ایک ہے دعائے عبادت، یعنی کوئی حاجت نہیں ہے پھر بھی اللہ سے دعا مانگتا رہے، اپنی آخرت کے حوالے سے مانگتا رہے، دوسرے لوگوں کے حوالے سے مانگتا رہے، اپنی حاجت ختم ہو گئی تو اور لوگوں کی تو حاجات ہیں، اور لوگوں کی تو مشکلات ہیں، ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتا رہے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے مانگتا رہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور اللہ نے دن کو روشن بنایا۔
ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے اوپر بڑے فضل ہیں، اللہ کے لوگوں پہ بڑی نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے جو ہر چیز کا خالق بھی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا توفقون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو، یعنی کہاں سے تمہیں غلطی لگ جاتی ہے۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح پھیرے جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، یعنی وہ بھی صحیح رستے سے ان کو کوئی جیسے پھیر دیتا ہے، یو ٹرن لے لیتے ہیں صحیح رستے سے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کا ٹھکانہ بنایا۔ والسماء بنا، اور اس نے آسمان کو چھت بنایا۔ وصورکم فاحسن صورکم، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو کیا ہی خوب اس نے تمہاری صورتیں بنی۔ ورزقکم من الطیبات، اور اس نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو، وہ زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فدعوه مخلصین لہ الدین، پس اسی سے دعا کرو، اس کے لیے اپنی دعا کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اس کو پکارتے ہوئے کسی کو شریک نہ کرو اس کا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیں مجھے منع کر دیا گیا کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پوچھتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلائل آ چکے، اللہ نے واضح طور پہ قرآن میں شرک سے منع کر دیا، غیر اللہ کو پکارنے سے منع کر دیا، تو اس کے بعد کیسے پاسبل ہے کہ ہم غیر اللہ سے دعا کریں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں رب العالمین کا فرما بردار ہو جاؤں۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی اللہ تعالیٰ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر نطفے سے، حقیر پانی کے قطرے سے۔ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر اس نطفے کو اللہ نے علقہ بنا دیا، یعنی یوٹرس میں جا کے وہ لٹک جاتا ہے۔ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اللہ تعالیٰ تم کو بچہ بنا کے نکالتا ہے ماں کے پیٹ سے۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ۔ تو یہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل ہیں جس کا قرآن نے تذکرہ کیا۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ، اور تم میں سے وہ بھی ہیں جو بڑھاپے کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں، بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچو ایک مقررہ مدت کو، یعنی کچھ ایسے بھی ہیں جو بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچ جاتے ہیں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، یعنی بات کو سمجھ پاؤ۔ وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی اللہ تعالیٰ جو زندہ کر رہا ہے جو مار رہا ہے، موت و حیات اسی کے پاس ہے۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، پس جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس کے لیے کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ، کہ آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کے غلط معنی اور مفاہیم نکالتے ہیں، یا اللہ کی آیات کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں۔ انا یصرفون، کہاں سے وہ بھٹک رہے ہیں یا کہاں سے وہ پھیرے جا رہے ہیں، یعنی سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں تو اچانک جیسے وہ الٹا پڑ جاتا ہے ان کو۔ الذین کذبوا بالکتاب، جن لوگوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلا دیا، وبما ارسلنا به رسولنا، اور جس کے ساتھ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا۔ کتاب بھی آتی ہے اور رسول بھی کتاب کے علاوہ وہی لے کر آتے ہیں، تو دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ رسولوں پہ نازل ہونے والی وحی کو، یعنی جسے ہم سنت کہتے ہیں، اس کو بھی جھٹلا دیا اور کتاب کو بھی۔ فسوف یعلمون، تو عنقریب وہ جان لیں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جبکہ توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور بیڑیاں ان کے پاؤں میں ہوں گی۔ یسحبون فی الحمیم، اور ان کو کھولتے ہوئے گرم پانی میں گھسیٹا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، پھر جہنم کے اندر ان کو جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ قالوا ضلوا عنا، تو وہ کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے، ہمارے شریک ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، یعنی وہ انکاری ہو جائیں گے، اپنے شرک سے انکاری ہو جائیں گے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق اتراتے پھرتے تھے۔ وبما کنتم تمرحون، اور اس وجہ سے کہ تم پھولے نہ سماتے تھے۔
فخر کیا کرتے تھے، یعنی زمین کے اندر اپنے شرک کے اوپر تم اکڑتے پھرتے تھے، اپنے نظریات کے اوپر تم اکڑتے پھرتے تھے۔ تو اب کیا ہو گیا؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے اور ہمیشہ ہمیشہ تم جہنم میں رہو گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، بس آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون، یا تو ہم آپ کی زندگی میں ان کو دکھا دیں جس کا ہم ان کو وعدہ دے رہے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں ہم عذاب لیں، یا ہم آپ کو اٹھا لیں اور آپ کی اٹھانے کے بعد ان پہ عذاب لیں، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ فإلینا یرجعون، لیکن ایک بات طے ہے کہ ان سب نے لوٹ کر ہمارے پاس آنا ہے۔ عذاب آپ کی ہوتی ہوئی ہے، آپ کے بعد آئے نہ آئے، لیکن آنا تو ہمارے پاس ہی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، اور ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجے ان سے پہلے، انہی میں سے من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کے اوپر بیان کیے۔ ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے آپ کو پڑھ کے نہیں سنائے۔ کچھ رسولوں کا تذکرہ ہم نے قرآن میں کیا، کچھ کا نہیں کیا۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور نہیں ہے کوئی بھی رسول کہ وہ کوئی معجزہ دکھائے مگر اللہ کے حکم سے، یعنی یہ جو معجزہ مانگتے ہیں آپ سے کہ آپ معجزہ دکھا دیں، تو آپ انہیں کہیں کہ معجزہ دکھانا تو اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کا نہیں۔ وَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَحَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، پس جب اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم آ جائے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور جو باطل پرست ہیں، اہل باطل ہیں، وہ اس وقت نقصان میں پڑ جائیں گے۔ یعنی اللہ کے حکم سے مراد اللہ کے عذاب کا حکم، عذاب کا وقت۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے بنائے، مال مویشی، لترکبوا منہا ومنہا تاکلون، تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، اور ان میں سے بعض چوپایوں کو، مال مویشی کو تم کھاتے بھی ہو۔ سواری اور کھانا دونوں کام آتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے کا سامان ہے، یعنی ان کی کھالوں سے جوتے وغیرہ بنا لینا۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ تم پہنچو ان کے اوپر سوار ہو کے ان خواہشات تک، ان ضروریات تک کہ جو تمہارے سینوں میں، یعنی ان جانوروں کے اوپر جو ہے وہ سواری کر کے تم وہاں تک پہنچتے ہو جہاں تک تم پہنچنا چاہتے ہو، یعنی اس سواری کے بغیر تم نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر تم کو سوار کیا جاتا ہے۔ کشتیاں بھی اللہ کی نعمت ہیں، بہت بہترین سواری ہیں، یہ جانور بھی تمہارے لیے بہت بہترین سواری ہیں کہ وہاں تمہیں لے کے چلے جاتے ہیں جہاں تم پیدل نہیں جا سکتے تھے۔ وَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی آیات دکھاتا ہے۔ فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ، تو اللہ کی کون سی آیات کا تم انکار کر رہے ہو، یا کون سی آیات کا تم انکار کرو گے؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو یہ دیکھتے ان قوموں کا انجام جو ان سے پہلے ہو گزری۔ کانوا اکثر منہم، وہ قومیں تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھیں، واشد قوہ، قوت میں بھی بہت مضبوط تھیں، وآثارا فی الارض، اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان قوموں کو بھی جو انہوں نے کمایا وہ کچھ کام نہ آیا۔ اللہ کا عذاب جب آیا تو ان قوموں کی جو قوت تھی، عددی قوت، وہ ان کے کچھ کام نہ آئی۔ فلما جاءتهم رسل بالبینات، بس جب ان کے پاس ہمارے رسول آئے واضح دلائل لے کے، فرحوا بما عندهم من العلم، تو وہ خوش ہو گئے اس پر جو ان کے پاس علم تھا۔ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیرے میں لے لیا ان کو اس عذاب نے کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، بس جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اکیلے اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ پہلے رسول آتے تھے، رسولوں کا انکار کرتے تھے، اپنے علم کے اوپر اعتماد کرتے تھے، جو بھی ان کے ہاں علم ہوتا تھا، جیسے ہمارے گریک میتھالوجی میں دیکھ لیں، ہندوؤں میں دیکھ لیں، قصے سے کہانیاں بس جو ان کے دیوتاؤں کے حوالے سے، اس پہ اعتماد کر لیتے تھے۔ تو جب عذاب کو دیکھ لیتے تھے تو اب کہتے تھے ہم اکیلے اللہ کو مانتے ہیں، اب ہم توحید کے قائل ہو گئے۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جو ہم اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو انہیں ان کا ایمان کچھ فائدہ نہ دیا، یعنی اس وقت ایمان کچھ فائدہ نہیں دیتا۔ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، تو اللہ تعالیٰ کی
یہ سنت ہے جو اس سے پہلے بھی اس کے بندوں کے حوالے سے گزر چکی. وحسر ہنالک الکافرون، اور وہیں کافر جو ہے وہ خسارے میں مبتلا ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حامیم سجدہ، یہ بھی مکی صورت ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ 7 صورتیں ہیں ایک ساتھ جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، اور تمام صورتوں کا 7 صورتوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ توحید ہے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، اس قرآن کا نازل کرنا اللہ کی طرف سے، رحمان الرحیم کی طرف سے. کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت سے اس کی آیات بیان کی، خاص طور پہ جو عقائد سے متعلق چیزیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت. قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے ایسی قوم کے لیے جو جاننا چاہتے ہیں. بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے. فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، لیکن اکثریت نے اس سے اعراض کیا. فهم لا يسمعون، پس وہ نہیں سنتے، قرآن کی بات کو نہیں سنتے، منہ موڑ لیتے ہیں. وقالوا قلوبنا فی اکنہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں. آپ ہمیں سنائیں بھی، واز بھی کریں، قرآن پڑھ کے سنائیں، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مما تدعونا الی، جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں بوجھ روئی ہے. ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے. فعمل اننا عاملون، آپ اپنا کام کریں ہم اپنا کام کر رہے ہیں. مطلب کوڑا جواب دے دیتے تھے کوئی بھی قوم کے لوگ اپنے نبیوں کو، یہاں تک کہتے تھے کہ جی ہمارے کانوں میں روئی ہے، ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، آپ اپنا کام کریں ہمیں اپنا کام کرنے دیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک دیوار حائل ہے تو آپ کی باتیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی. قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھو میں بھی تو تمہاری طرح کا انسان ہوں، یعنی کوئی فرشتہ نہیں ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وہ وحی کیا ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. فاستقیموا الی واستغفروا، تو تم اللہ کی طرف سیدھے ہو کر رہو اور اللہ سے استغفار کرو. وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور بربادی ہے مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، بے شک جو لوگ ایمان لے کے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا. بعض مقامات پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. قرآن کا وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا کہ 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو پیدا کیا. وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم نے اللہ کے شریک ٹھہرا لیے. ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا، اس کے بعد اللہ نے کیا کیا، زمین کے اندر پہاڑ گاڑ دیے، اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیے، یعنی پہاڑوں کا یہ سلسلہ اللہ نے بچھا دیا. ہم دیکھتے ہیں لمبے لمبے سلسلے ہیں، کوئی کراکرم ہے، ہندو کش ہے، ہمالیہ ہے. وبارک فیہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زمین میں برکتیں رکھ دی. وقدر فیہا اقواتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے غذائی ذخیرہ، ہر قسم کی جو ہے وہ غذائی اجناس یہاں اللہ نے مقدر کر دیں. فی اربعۃ ایام، تو یہ 4 دن پورے ہو گئے. 2 دنوں میں اللہ نے زمین بنائی اور 2 دنوں میں اللہ نے اس میں پہاڑ رکھے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں تھیں، پانی، ہوا، آکسیجن، جو بھی انسان کو چاہیے تھا اس کی ضروریات کی چیزیں وہ اللہ نے اس میں رکھ دیں. سواء للسائلین، تو برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا آسمان کی طرف. وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، یعنی آسمان کیا تھا، دھوئیں کی صورت میں تھا، بادل کی صورت میں تھا، گیسز تھی. فقال لها، تو اللہ نے اس سے کہا، وللارض ائتیا، اور زمین سے بھی کہا کہ آ جاؤ، طوعا او کرہا، خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین، تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں، یعنی اللہ کی حکم کو فالو کرو کہ جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ویسے ہو جاؤ. تو اس دھوئیں کو پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان میں بدل دیا. فقضاہن 7 سماوات، تو اللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کو 7 آسمانوں میں بدل دیا. فی یومین، 2 دنوں میں.
وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور ہر آسمان میں اللہ نے اس کا حکم نازل کیا. ہر آسمان کے اپنے احکامات ہیں. اس سے بعض مفسرین جو ذرا سائنسی ذوق رکھتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر آسمان کے اپنے فزیکل لاز ہیں، واللہ اعلم. ان کے نزدیک ہر آسمان کے اوپر ایک اور ہی کائنات ہے، ایک اور ہی یونیورس ہے، اور اس طرح سے 7 یونیورسز ہیں، واللہ اعلم. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے روشن کیا، مزین کیا. یعنی سب سے نچلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ اللہ نے ستارے ٹانگ دیے. وحفظا، اور اس کو ہم نے حفاظت کا سامان بھی بنایا، حفاظت کا ذریعہ بھی بنایا، یعنی شیاطین سے کہ وہ اوپر نہیں جا سکتے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے جو غالب علم والا ہے. تو قرآن کا بیان بظاہر یہی ہے کہ ستارے ہیں اور ستاروں سے اوپر جو ہے وہ پھر آسمان ہے. فَإِنْ آرَدُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، بس اگر وہ اعراض کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم کو ڈرا رہا ہوں ایک زور کی آواز سے، جیسی زور کی آواز قوم عاد اور قوم ثمود پر آئی تھی. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، اور رسولوں نے ان کو کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا. فإنا بما ارسلتم به کافرون، تو اے رسولو جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. یعنی پچھلی قوموں نے بھی یہی کام کیا، جب ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ہماری ہدایت مقصود ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتے نازل کرتا. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی وہی حرکتیں کر رہے ہیں. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، جہاں تک قوم عاد کا معاملہ ہے تو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہو. اولم يروا ان اللہ الذي خلقهم هو اشد منهم قوة، کیا انہوں نے غور نہیں کیا تھا کہ جس نے ان کو پیدا کیا تھا وہ ان سے زیادہ طاقتور، وہ ان سے زیادہ قوت میں سخت تھا. وكانوا بآياتنا يجحدون، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. فارسلنا عليهم ريحا صرصرا، تو ہم نے ان کے اوپر ایک تیز و تند ہوا بھیجی. فی ایام نحسات، ایسے دنوں میں جو ان کے لیے نحوست کے دن ثابت ہوئی. لنذيقهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا، تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب چکھا دیں. وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور آخرت کا عذاب وہ زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی. دنیا میں بھی عذاب آیا جس سے وہ رسوا ہو گئے، اور آخرت کے عذاب کے بعد تو ایسی رسوائی ہے کہ جس کی کمی پوری نہ ہوگی. وَأَمَّا ثَمُودُ، جہاں تک سمود کا معاملہ ہے، قوم سمود کا، فَهَدَيْنَاهُمْ، تو ان کو بھی ہم نے سیدھا رستہ دکھایا. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، تو انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنے کو پسند کیا. وَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ، تو انہیں ذلت کے عذاب کی ایک زور کی آواز نے پکڑا. ذلت کا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب کیسے آیا؟ ایک زور کی آواز فرشتے کی. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے بدلے میں جو کہ وہ گناہ کرتے تھے. وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تو جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے اور ڈرنے والے تھے ان کو ہم نے اس عذاب سے بچا لیا. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف جمع کیا جائے گا تو ان کے گروہ بنا دیے جائیں گے، یعنی جہنمیوں کی تقسیم کر دی جائے گی. سارے کافر تو ایک جیسے نہیں ہیں، ان کی بھی گروہ بندی ہوگی. حتیٰ اذا ما جاءوا، جب وہ جہنم کے پاس آئیں گے، شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، تو ان کی سماعتیں، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، ان کی سکن، وہ بھی جو وہ عمل کرتے تھے ان کے اوپر جو ہے وہ گواہی دیں گے. وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اور وہ جہنمی جو ہے وہ اپنے چمڑوں سے، اپنی سکن سے کہیں گے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اس نے بلوایا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، یعنی اللہ نے ہمیں آج بولنے پہ مجبور کیا تو اس لیے ہم بول رہے ہیں. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور نہیں تم چھپتے تھے، یعنی گناہ کرتے وقت تم نہیں چھپتے تھے. أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ، کہ کہیں تمہارے یہ جو کان ہیں اور یہ جو تمہاری
نگاہیں ہیں اور یہ جو تمہارے چمڑے ہیں یہ تمہارے خلاف گواہی نہ دیں. ولیکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، لیکن تم نے گمان کر لیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس میں سے اکثر کو نہیں جانتا. یعنی دنیا میں کیا تمہارا یہ گمان تھا کہ جو تم گناہ کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ اگر یہ گمان تھا تو تمہارا بہت غلط گمان تھا. آج تو تمہاری اپنے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کے حکم سے گواہی دے رہے ہیں. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، اور یہ تمہارا وہ گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا. ارداکم، اور اسی تمہارے گمان نے تمہیں تباہ کر دیا. فاصبحتم من الخاسرین، اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے. فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، تو آج اگر وہ صبر کرے تو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. صبر کے بدلے میں آج تو کچھ نہیں ملے گا. دنیا میں صبر کے بدلے میں جنت تھی، جہنم میں صبر کے بدلے میں تو جہنم ہی ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہیں گے تو ان کا عذر بھی قبول نہیں ہوگا. توبہ کرنا چاہیں گے تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، اور ہم نے ان کے کچھ ساتھی مقرر کر دیے. فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، تو ان کے وہ جو شیاطین ساتھی ہیں انہوں نے ان کے اگلے پچھلے اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان کے بارے میں اللہ کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ وہ بھی پچھلی قوموں میں سے جو جن و انس میں سے جہنم میں داخل ہو چکے انہی میں شامل ہو جائیں. یعنی ان سے پہلے جو جن و انس جہنم میں چلے گئے یہ بھی انہی میں سے ہیں. انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ خسارہ پانے والے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کافروں نے کہا اس قرآن کو مت سنو. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں قرآن سناتے تھے تو وہ منع کرتے تھے ایک دوسرے کو. والغوا فیہ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہو تو شور مچا دو، یعنی کسی کو سنائی نہ دے. لعلکم تغلبون، شاید اس طرح سے تم غالب آ جاؤ. فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم کافروں کو لازماً سخت ترین عذاب چکھائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان کے برے اعمال کا لازماً بدلہ دیں گے. ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ، اللہ کے دشمنوں کا بدلہ آگ ہے. لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ، اور اس آگ کے اندر ان کا ہمیشہ کا گھر ہے، ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہیں گے. جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون، تو یہ بدلہ ہے اس کا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے. وقال الذين كفروا ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس، اور کافر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں وہ جن و انس دکھا دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا. یعنی کافر جب جہنم میں چلے جائیں گے تو انہیں بہت شوق ہوگا کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے وہ آج ہمیں نظر آ جائیں، ہمارے لیڈرز. نجعلہما تحت اقدامنا، آج تو ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رون دیں. یکونا من الاسفلین، تاکہ وہ نچلوں میں سے ہو جائیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے. استقامت کہتے ہیں کہ ایک دعویٰ کر دیا اب اس دعوت سے پھرنا نہیں، اس کے اوپر ڈٹ جانا. تو اللہ کو مان لینا یہ ایک دعویٰ ہے، لیکن اس کے اوپر پوری زندگی گزار دینا یہ اس سے زیادہ مشکل کام ہے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں. اللہ تخافوا، اور وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نہ ڈرو. ولا تحزنوا، نہ غم کرو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے. یعنی جو لوگ استقامت اختیار کرتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. دنیا کی زندگی میں بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سکینت عطا کرتے ہیں. نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور وہ فرشتے یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے ان جنتوں میں جو بھی تم چاہو، جو بھی تمہارے جی چاہیں، اور ان جنتوں میں جو بھی تم اللہ سے مانگو گے وہ تمہیں ملے گا. جو تمہارے نفس کی خواہش ہوگی وہ بھی ملے گا، اور جو مانگو گے وہ بھی ملے گا. یعنی جنت میں انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی. نزلا من غفور رحیم، اور یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے جو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور اس سے بہتر بات کس کی ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے. وقال اننی من المسلمین، اور کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. دنیا میں بہت ساری دعوتیں ہیں، کچھ اپنے قبیلے کی طرف بلا رہے ہیں،
کچھ جو ہے وہ اپنے صوبے کی بات کر رہے ہیں، کچھ اپنی قوم کی بات کر رہے ہیں، کچھ اپنے کفر کی بات کر رہے ہیں، کچھ اپنے برادری کی بات کر رہے ہیں. تو ہر کوئی جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ لگا ہوا ہے. تو سب سے بہترین دعوت کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کی طرف بلایا جائے. یعنی مسلک اور جماعت سے بھی اٹھ کے اللہ کی طرف بلایا جائے. اللہ کی بنیاد پہ لوگ جڑیں گے تو پھر اس کے بعد یہ جو ثانوی شناختیں ہیں یہ انسان کو پھر فائدہ دیں گی. وقال اننی من المسلمین، اور وہ یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں. پہلا تعارف ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سارے تعارف ہمارے سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں. مسلمان ہونے کے بعد ہم جو ہے وہ سید بھی ہیں، مرزا بھی ہیں، افغان بھی ہیں. مسلمان ہونے کے بعد ہم جو ہے وہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی ہیں. مسلمان ہونے کے بعد جو ہے وہ ہم جو بھی ہماری کوئی جماعت ہے، جمعیت اہل حدیث کے ہیں یا جمعیت علماء اسلام کے ہے یا تنظیم اسلامی تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی کے ہیں، تو یہ شناختیں ہماری ساری ثانوی ہونی چاہیے. سب سے اوپر ہماری شناخت اسلام کی غالب ہونی چاہیے. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، آپ دور کریں برائی کو اس طریقے سے جو اچھا طریقہ ہے. کوئی تمہارے ساتھ برے سے پیش آتا ہے تو اس کو اچھے سے دور کریں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جس کے اور آپ کے درمیان کوئی دشمنی ہوگی تو وہ آپ کا گرم جوش دوست بن جائے گا. یعنی کوئی آپ کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتا ہے اور آپ اچھائی سے اس کو جواب دیں گے تو اگر اس کے اندر کوئی تھوڑی بہت بھی انسانی غیرت یا انسانیت ہوگی تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا، لیکن اس مقام تک وہی پہنچتے ہیں جن کو اللہ نے صبر دیا. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اس مقام تک وہی پہنچتے ہیں جو بہت سعادت مند ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑا نصیب عطا کیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی وسوسہ پہنچے، شیطان کا ہر وقت کا تو کام یہی ہے کہ وسوسہ ڈالتا ہے، تو آپ اللہ کی پناہ مانگ لیں. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی نشانیوں میں سے دن بھی ہے، رات بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، اور سجدہ اللہ کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا، یعنی سورج اور چاند کو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. اور اگر یہ لوگ تکبر کریں، اے نبی سلام، آپ کی قوم کے لوگ اگر تکبر کریں، آپ کی بات نہیں مانتے، تو جو لوگ اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور وہ اس سے تھکتے بھی نہیں. اللہ کو کوئی کمی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسانوں سے کوئی معاذ اللہ کوئی ریکویسٹ کر رہا ہو کہ میری عبادت کرو، ایسا معاملہ نہیں. ومن آیاتی انک تری الارض حاشیہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ زمین دبی ہوئی ہوتی ہے، بالکل جو ہے وہ بنجر اور ویران پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس کے اوپر پانی نازل کر دیتے ہیں، بارش اتار دیتے ہیں، اہتزت، تو وہ زمین حرکت کرتی ہے، وربت، اور پھلتی پھولتی ہے، کھیتی نکلتی ہے اس میں سے، وہ کھیتی لہلہاتی ہے اور پھلتی پھولتی ہے. ان الذی احیا لمحی الموتى، بے شک جس اللہ نے اس زمین کو زندہ کیا، یعنی مردہ زمین کے اندر جس نے جان ڈال دی تو وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات میں الحاد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی آیات میں کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی آیات کے غلط معنی اور مفاہیم نکال کے پھر اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں یا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. لا یخفون علینا، تو یہ لوگ ہم سے پوشیدہ نہیں. اب ہمیں یلقا فی النار خیر، کیا وہ شخص جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہے، ہم میں یاتی آمین یوم القیامہ، یا وہ شخص جو ہمارے پاس آئے گا بڑا امن میں اور سکون میں اور اطمینان میں ہوگا قیامت والے دن، تو دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ اعملوا ما شئتم، جو تم چاہتے ہو عمل کر لو، انہ بما تعملون بصیر، لیکن یہ یاد رکھو جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یا جن لوگوں نے ذکر کو جھٹلا دیا، یعنی قرآن مجید کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا جبکہ وہ قرآن ان کے پاس آ گیا، تو اب یہی لوگ جو ہے وہ ظاہری بات ہے جہنم میں جائیں گے. فَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، اور بے شک یہ قرآن مجید ایک غالب کتاب ہے، ایک ایسی کتاب ہے جو غالب آ کے رہنے والی ہے.
لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور اس قرآن کے نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، یعنی اس قرآن کے اندر باطل کے جو مضامین ہیں ان کی آمیزش نہیں ہو سکتی. شیطان جو ہے وہ اس قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، جیسا کہ پچھلی کتابوں میں تعریفات ہو گئیں، خود ان کتابوں کے ماننے والوں نے کر لیں. تو قرآن کا معاملہ یہ نہیں. تنزیل من حکیم حمید، یہ کتاب نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے جو حکمت والا تعریف کیا گیا. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو کہا جا رہا ہے یہ آپ سے پہلے رسولوں سے کہا جا چکا. جو کچھ آپ کے اوپر اعتراضات کیے جا رہے ہیں وہی اعتراضات پہلے رسولوں کے اوپر بھی ہو چکے. ان ربک لذو مغفرہ، بے شک آپ کا رب معاف کرنے والا بھی ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب دینے والا بھی ہے. اس کی مرضی ہے، بھلے معاف کر دے بھلے پکڑ لے. ولو جعلنا قرآنا اعجمیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جی یہ قرآن عربی میں کیوں ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس قرآن کو اجمی میں نازل کر دیتے یعنی غیر عربی زبان میں، لقالوا لولا فصلت آیاتہ، تو پھر یہ کہتے کہ جی اس قرآن کی آیات کھول کھول کے کیوں نہیں بیان کی گئی، یعنی ہماری زبان میں قرآن کیوں نہیں آ گیا. عجمی و عربی، پھر ان کا اعتراض یہ ہوتا کہ جی رسول تو اس کی زبان عربی ہے اور قرآن کی زبان عجمی ہے. قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ قرآن اہل ایمان کے لیے ہدایت اور شفا ہے. کافر کو کبھی بھی اس سے ہدایت نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کا کام ہے اعتراض کرنا. اس کا اعتراض دور بھی ہو جائے وہ ایک اور اعتراض لے آئے گا، وہ دور کر دیں وہ ایک اور اعتراض لے آ جائے، کیونکہ اس کا مقصد ماننا ہے ہی نہیں. والذین لا یؤمنون فی آذان وقر، اور جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تو ان کے کانوں میں بوجھ ہے یعنی روئی ہے، وہ سن ہی نہیں سکتے. وہو علیہم اعمی، اور یہ قرآن ان کے لیے اندھے پن کا باعث ہے. اس قرآن نے ان کو جو ہے وہ ڈھانک دیا، اندھا کر دیا، نہیں دیکھ پاتے. اولئک ینادون من مکان بعید، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی بہت دور سے پکارا جا رہا ہو، یعنی قرآن کے ذریعے سے جب ان کو دعوت دی جاتی ہے قرآن کی طرف تو جیسے کوئی بہت دور کی آواز ہے، اور بہت دور سے آواز جب آ رہی ہو تو انسان کو سنائی بھی نہیں دیتی. تو جو نہیں ماننا چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملے گی، جو ماننا چاہتا ہے اس کے لیے قرآن ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس میں پھر اختلاف کیا گیا، یعنی بنی اسرائیل کا اس میں اختلاف ہو گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ چکا دیا جاتا. یعنی آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے بات طے ہونا یہ قرآن کا محاورہ ہے. ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے ایک مدت مقرر کر دی ہے، تو انہوں نے دنیا میں رہنا ہے، ایک مدت تک رہنا ہے. اگر وہ مدت طے نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اختلاف کی وجہ سے، جو انہوں نے کتاب میں اختلاف کیا، جو انہوں نے کتاب میں تحریف کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا. لیکن اللہ نے نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے دنیا میں ایک مدت کے لیے رہنا مقدر کیا ہوا تھا. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور بے شک وہ اس قرآن کے بارے میں بھی الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہیں. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے بھلے کو کرے گا. وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہوگا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب بندوں کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے. صدق اللہ العظیم.